اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پرومس فرمایا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرتے جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں زیادہ کرتا جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نچوڑ بھی بتا دیا، کیا بتایا؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پہلے بتا دیا کہ شکر کرو، اللہ بتا رہا ہے شکر، یہ جو انسان ہے بڑا ناشکرا ہے۔ پھر بتایا قلیل من عباد الشکور، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان اللہ کی ایک نعمت جس کو ہم ادنا، جس کو ہم نعمت بھی نہ سمجھیں، اگر اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب یوں سمجھیں، ہم سانس لیتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1 گھنٹے میں ہم 1000 بار سانس اندر لے کے جاتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں؟ 1000 بار۔ یہ اس بندے کو نعمت نہیں لگتی جس کو سانس کی بیماری نہیں۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، یہ مانچسٹر، فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے کہ کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اس میں۔ آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں، وہ بندہ جس نے کاٹن پہنا ہوا ہے، برانڈ کی واچ پہنی ہوئی ہے، اس نے شوز اچھے پہنے ہوئے ہیں، اچھی گاڑی سے اترا ہے، اس کے پاس اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کے اس سے تھوڑا سا حال احوال پوچھیں گے تو کیا کہے گا؟ جی مارکیٹ چنگی نہیں چل رہی، حالات اچھے نہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، مساجد کے حوالے سے الحمدللہ میاں صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، تقریباً کوئی 5 سے زیادہ تو تعمیر ہو چکی ہیں اور باقی بے تحاشا ایسی ہیں کہ جن کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب مجھے بتانے لگے فیصل گارڈن میں کہ جو 5 سال پہلے بندہ 1000 روپیہ دیتا تھا اس نے 500 کر دیا۔ اس نے کیا کر دیا جی؟ نا جی نا، اپنی طرف سے اس نے 500 بڑھا دیا۔ اس نے کہا جی حالات چنگے نہیں، جو 1000 دیتا تھا اس نے 500 کر دیا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دے، لیکن جب ہمیں رب کے رستے میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی حالات چنگے نہیں۔ وہ اللہ کے بندو ذرا یہ تو دیکھو، چلو اس سے پہلے حدیث پاک سنو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے قلبی سکون اور جسمانی طاقت کے ساتھ صبح کی، یعنی اس کا دل مطمئن ہے اور وہ 100% فٹ ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہیلتھ ڈیزیز نہیں ہے، بالکل ایکوریٹ اٹھا ہے، اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا میسر ہے، 1 دن کا، زیادہ نہیں، 1 دن کا کھانا میسر۔ یہ حدیث پاک یاد کر لیں، کبھی دل ڈگمگائے اور پریشان ہو کہ یار حالات چنگے نہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے قلبی سکون اور جسمانی طاقت کے ساتھ صبح کی اور اس کے پاس 1 دن کا کھانا میسر ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نعمتیں اس بندے کے لیے اکٹھی کر دی. سوٹ بھی چنگا, جتی بھی چنگی, گھڑی بھی چنگی, تے کمرہ بھی چنگا, سواری بھی چنگی, رہن واسطے گھر بھی چنگا, تے پھر کہنا حالات چنگے نہیں. یہ ہے ناشکری. ویسے تو آپ سب کہتے ہیں علامہ صاحب ہم تو سارے شکر کرتے ہیں, کھانا کھایا شکر کیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کھانا کھا کے شکر کرنا ہے, یہ شکر ہے. نہیں, یہ شکر نہیں ہے. میں نے عرض کی جس کے پاس نعمت نہیں نا اس سے پوچھیں کہ نعمت کی قیمت کیا ہے. میرے ایک دوست تھے, ان کو سانس کی پرابلم تھی, تو انہوں نے نیدرلینڈ میں رہتے تھے, انہوں نے پاکستان وزٹ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ صاحب ادھر سے نا پتہ کریں ذرا کہ ایک سلنڈر کتنے کا ملتا ہے. تو جب پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا, یہ 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 1 گھنٹے کا جو سلنڈر ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے وہ 10,000 روپیہ لیں گے اس کا, صرف 1 گھنٹے کا 10,000 روپیہ, آج سے 4 سال پہلے. تو اب خود ہی بندہ سوچے کہ انسان واقعہ ناشکرہ ہے کہ نہیں. 3 ٹائم کا کھانا بھی میسر ہے, 3 ٹائم کا کھانا. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں, انہوں نے ہماری تربیت کیسے کی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کبھی کبھی کاشانہ نبوت میں ایسا دن بھی آئے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلا, سوائے 2 کالی چیزوں کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, ایک پانی اور دوسری کھجور. پھر بھی اہل نبوت کے جو احباب ہیں وہ صرف ایک بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ شکر ہے. ہمیں تو جناب تیسرے ٹائم کا کھانا نہ ملے, اور یا ہماری بہن یا ہماری ماں سے یا ہماری بیوی سے کھانا ٹھیک نہ بنے, نمک زیادہ پڑ جائے یا مرچ زیادہ پڑ جائے, تو ہمارے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ میں سارا دن کمانا تیرے کو پکدا نہیں. یہ ناشکری ہے, یہ ناشکری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. کبھی جو کی روٹی کھائی ہے؟ میرے خیال میں کسی نے شاید کھائی ہوگی, جی کھائی ہے. لیکن آپ نے جو کی روٹی کھائی ہوگی پسی ہوئی, لیکن آقا کریم علیہ السلام کا آٹا بھی انچھنا ہوتا تھا, اور وہ بڑا موٹا ہوتا ہے, دانے ہوتے ہیں, اس کو نگلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑے شوق کے ساتھ جو کی وہ روٹی کھاتے تھے. دل کو تسلی ہو جاتی ہے, خدا کی قسم. میں کل عقیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں عرض کر رہا تھا عقیل صاحب ہمیں تو مشکلات آئی نہیں, ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب غزوہ خندق کے موقع پر ہمیں بھوک کا یہ عالم ہے کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے, تو ہم نے سوچا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, بس ہو گئی ہے. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس گئے, یہ نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیڈرشپ, یہ نہیں کہ آپ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو لگایا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود موجود ہیں اور خندق کھود رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں. صحابہ کرام گئے, یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے, اور اپنا جب پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا دکھایا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک سے جب کپڑا ہٹا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے, 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام, موسیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو ہمیں تو مشکلات آئی کوئی نہیں, تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور انسان کا یہ رویہ ہے, قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو مینشن کیا ہے کہ انسان ہمیشہ مصیبت کو یاد رکھتا ہے, مصیبت کو یاد رکھتا ہے وہ, اور سب کو بتائے گا یار ایداں ہو گیا, ایداں ہو گیا, ایداں ہو گیا, ایداں ہو گیا. لیکن جدوں اللہ دی طرفوں کوئی خوشی ملتی ہو کسی نے نہیں دستا. اور پھر
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ نہ نماز پڑھتا ہوئے کچھ بھی نہ کرتا ہوئے تو کہے گا یا اللہ مینوں بچا، یا اللہ میری مدد کر۔ اب جب اللہ مدد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کو تکلیف پہنچی، کبھی اس نے رب کو یاد ہی نہیں کیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا ہے۔ آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہے، قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو بتانا کہ حالات یہ جو تنگی ہے معاشی، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا کہ آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن سنتے ہیں جی باپ نے بیٹیوں کو مار دیا، ماں نے کود کر جناب چھلانگ لگائی، 2 بچوں کی بھی جان لے گئی۔ تو اسلام کا یہ شعار نہیں ہے، اسلام خودکشی کی نفی کرتا ہے، یہ حرام موت ہے، یہ کسی قسم میں بھی اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، بندہ جب اس کو دیکھے، یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کے نیچے یوں سمجھے کہ اللہ نے طریقہ سمندر رکھا ہوا ہے زبان کے نیچے۔ جس کو لبلبے کا پرابلم ہے اس سے پوچھیں کہ زبان کی تری کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ سوکھی روٹی زبان کے اوپر رکھتے ہیں، چباتے ہیں تو گیلی ہو جاتی ہے، اگر وہ خشک رہے تو نگلنا مشکل ہو جائے، حلق میں سے اترنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ سمندر رکھا ہوا ہے، اگر یہ سمندر میں سے تھوڑی سی کمی آ جائے بندے کی زندگی میں مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم نے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی بڑائی کرنے کے لیے، اپنا ذکر کرنے کے لیے، نہ کہ رب کی ناشکری کرنے کے لیے۔ اس طرح بندے کا دھیان ہو۔ یہ جو آنکھیں، یہ پلکیں جو ہیں، یہ جو پلکیں ہیں، آپ کو پتہ ہے مکھی کی آنکھوں کی پلکیں نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اپنی اگلی ٹانگیں کھڑی کر کے اس کو صاف کرتی رہتی ہے، وہ جو گرد و غبار اس کی آنکھوں میں جاتی ہے وہ صاف کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مفت کے یہ جھاڑو دیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا گرد آیا ساتھ ہی بند، تھوڑی سی گرد آئی ساتھ ہی بند۔ تو کبھی اس پر شکر کیا ہے؟ ایک بڑا لین لاڈ آدمی، اس کو بیماری یہ لگی کہ وہ خود سے اپنی پلکوں کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ جو اس کے اندر جو پٹھے ہیں نا، یہ برین کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتے ہیں۔ برین جب ان کو آرڈر کرتا ہے یہ کھلتے ہیں، اور جب برین اس کو آرڈر کرتا ہے یہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو یہ لگا اس کی اعصابی کمزوری ہوئی تو اس کے یہ پٹھے بے جان ہو گئے۔ بڑا لاڈ آدمی، کروڑ پتی، ارب پری بندہ، اس نے علاج کروایا تو ڈاکٹرز نے یہاں پہ نا ایک سٹرپ لگا دی کہ جب کھولنی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہاں سٹرپ لگی ہوئی ہے، اگر جب اس نے سونا ہے تو اس نے وہ سٹرپ اس کو کھولنی ہے تو وہ بند ہو جانی ہے، یعنی خود سے وہ اس کو حرکت نہیں کر سکتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یار یہ کتنی بڑی نعمت اس سے چلی گئی، تو اگر تجھے اس کا علاج ملے تو تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے میری جتنی بھی دولت ہے، اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو کہے کہ میں تمہاری آنکھوں کا علاج کرتا ہوں، میں ساری دولت اس کو دے کے اپنی آنکھیں ٹھیک کروا لوں۔ یہ جو ہم اپنے آرڈر کے ساتھ آنکھیں کھولتے اور بند کرتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ بس ہماری یہ سوچ ہے پیسہ پیسہ پیسہ۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ، ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید گئے، انہوں نے کہا جی بڑے مندے حالات نے، معاشی تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ وہ بزرگ اس کو کہنے لگے چلو ایسے کرو کہ مجھ سے 10,000 دینار لے لو، اپنی ایک آنکھ دے دو۔ وہ کہنے لگا جی میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، اپنی آنکھ نہیں دینے آیا۔ انہوں نے کہا چلو 20,000 لے لو، اپنی آنکھ دے دو۔ اس نے کہا جی میں نے آنکھ نہیں دینی۔ وہ کہنے لگے 50,000 دینار لے لو، اپنا ایک بازو مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا 1,00,000 دینار لے لو، اپنی ٹانگ دے دو۔ اس نے کہا جی مجھے سودا منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا بے شرم بندہ ہے تو، 1,00,000 دینار کا مالک ہے پھر بھی تو رب کی ناشکری کر رہا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ بڑا میں تنگ دست ہوں۔ بزرگوں کا سمجھانے کا انداز ہے نا، بندہ صرف اپنی باڈی کی طرف دیکھ لے۔ جس بندے کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر نعمت کا احساس نہیں نا، تمہیں اپنی صحت کا احساس نہیں، تو ذرا ہسپتال کا چکر لگا لیا کرو۔ ایسے ایسے لوگ ملیں گے
بندہ کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف بڑی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا نا انسان بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تصوف کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی گلی میں گرمی بڑی ہے اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں اللہ سے شکوہ کیا، دل میں اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ مرضی ہے تیری، کدی تو بادشاہاں دے نال بٹھا دینا ہے، کدی تو وزیراں دے نال کھانے کھوانا ہے، تے آج شادی دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، یہ ابھی دل میں رب کے ساتھ تھوڑی سی نیگوشیٹ ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آگے گیا تو دیکھتا ہوں ایک ملنگ ہے، اس کا ایک پاؤں نہیں ہے لیکن رب کا نام لے رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ غش کھا کے زمین پہ گر گئے، ہوش میں آئے تو معافی مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتے نہیں تو نہ صحیح، تو نے چلنے کے لیے دو ٹانگیں تو دی ہیں نا، چلنے کے لیے تو ٹانگیں تو دی ہیں۔ تو دوستان محترم شکر کرنے والے بنو، یہ نہیں کہ روٹی کھاتی شکر کیتا با ٹھیک ہے۔ اللہ کا صحیح معنوں میں شکر یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے کیا۔ آج یوٹیوب کھولیں، ہاؤ ٹو ارن 1 لاکھ روپیز ان 1 منتھ، کیسے کمانا ہے جی لاکھ روپیہ ایک منتھ میں، کیسے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، دیٹس آل۔ اور کوئی کہانی نہیں، کوئی جناب پوچھنے کے لیے تیار نہیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں، علامہ صاحب کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صحبت جو سب سے اچھی صحبت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوست کوشش کیا کریں، دوست آپ کے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست اس طرح ہوتا ہے جیسے عطار کی دکان پر بیٹھے ہو، آپ اس سے کچھ لو بھی نہ، ویسے جا کے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں لوگے لیکن آپ کو خوشبو ضرور میسر آ جائے۔ اور برا دوست آپ نے فرمایا وہ لوہار کی طرح ہے، آپ اس کے پاس کچھ لو بھی نہ، چنگاریاں آپ پر ضرور پڑیں گے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بد سے بدنام برا۔ آپ کوشش کریں اپنے اچھے دوست علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں تو آپ شکر کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ویل ایجوکیٹ اور میں بڑا مالدار آدمی تھا، اور میرا پہناوا اور میرا رہن سہن بڑا اچھا تھا، شاہانہ تھا۔ کہتے کہ پر میرا دوستانہ جو تھا وہ اپر لوگوں کے ساتھ تھا، امیر لوگوں کے ساتھ تھا، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ۔ آپ فرماتے میں نے اچھی خوشبو لگانی، برانڈ کا سوٹ پہننا، اچھے شوز پہننے، اور اپنے دوستوں کے پاس جانا، تو جب جانا تو اپنے آپ کو حقیر جاننا کیونکہ ان کے پاس اچھا سوٹ، مجھ سے اچھی خوشبو، مجھ سے اچھے جوتے، دل کو تسلی نہیں، سکون نہیں۔ کوشش یہ ہے کہ میں اس سے اچھا بنوں، ہر روز کوشش کرتا لیکن دل کو تسلی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر اپنا بیٹھنا اٹھنا لو لیول کے لوگوں میں، یعنی غرباء میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن گیا، کیونکہ جب میں نے ان کے کپڑے دیکھے تو میرے کپڑے بہتر، جوتی دیکھی تو میری جوتی بہتر، خوشبو دیکھی تو میری خوشبو بہتر، تو مجھے لگا کہ یا اللہ میں اب جو ہے میں ٹھیک جگہ پہ آیا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صابر اور شاکر وہ ہے جو دینی معاملات میں اپنے سے اپر کی طرف دیکھے کہ یا اللہ انہیں یہ تہجد گزارے، یا اللہ میں بھی یہ طرح تہجد گزار بنا۔ آپ کو پتہ ہے حسد ایک معاملے میں جائز ہے، وہ دین کے معاملے میں، کہ میں اس سے زیادہ بن جاؤں، میں اس طرح کا بن جاؤں، یہاں پہ جائز ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے لو لیول کی طرف دیکھیں، دینی میں اپر کی طرف دیکھنا ہے اور دنیاوی میں لو لیول کی طرف دیکھنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صابر اور شاکر ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے اپر کی طرف جاتے ہیں اور دینی معاملات میں ہم اپنے سے لو کی طرف جاتے ہیں۔
یار تو نماز نہیں پڑھی، او یار وہ بھی تو نہیں پڑھتا، یہ جواب ملتا ہے۔ وہ فلاں 25,000 درود پاک پڑھتا ہے، اچھا وہ نہیں ایویں ہی پڑھتا ہونا جی، وہ ایویں ہی تسبیح پھیری جاتا جی۔ یعنی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں 30,000 پڑھوں، یہ 5,000 پڑھتا ہے میں 6 پڑھوں، ہمیں حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نہیں یہ کیڑا پڑھتا جی، یہ ہمیں ڈرامے کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، تنقید کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھو، جو اپنے سے آپ سے بہتر ہے اس کی طرف دیکھو، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، تو پھر تم شکر کرنے والے بنو۔ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، خدا کی قسم ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح یار، تھوڑی سی تکلیف آئی تو ہم نہ شکرے، تھوڑی سی مصیبت آئی تو ہم نہ شکرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کوئی تھوڑی بیماری، ساری بیویاں چھوڑ گئیں، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، اولاد چھوڑ گئی، ایک بیوی پاس ہے، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے غالباً آپ کو پچھلے ہفتے بتایا، ہمارا کرایہ دار، اس کو ہیپاٹائٹس تھی، پیٹ میں پانی تھا، ہر دوسرے تیسرے دن پانی نکلواتا تھا، بیماری سے تنگ آ کر ٹرین کے نیچے آ گیا، حرام کی موت مر گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اگر انبیاء کرام کی سیرت کو اپنے آگے رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مصیبتوں کو، جو آزمائشیں ظاہری طور پر آپ کو آئیں، ان کو آگے رکھے، تو انسان کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رستے میں جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بڑا امیر کبیر بندہ ہے۔ اس نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی میرا ایک پیغام اللہ کو دیں گے، میرا ایک میسیج ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا میسیج ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہو کہ یا اللہ مجھے اب نعمتوں کی ضرورت نہیں، بس کر دے، کہ اور مجھے نعمتیں نہیں چاہیے، بس کر دے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارا میسیج ڈیلیور کر دوں گا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بندہ، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے، اور وہ اس نے اپنے آپ کو ریت کے ساتھ کور کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا جی میرا ایک پیغام دے دو گے؟ فرمایا ہاں ضرور دوں گا۔ کیا پیغام ہے؟ وہ کہنے لگا جی اللہ کو کہیں مجھ پہ بھی ذرا کرم کر دے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ضرور تمہارا پیغام دے دوں گا۔ اب جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، اینڈ پہ عرض کرتے ہیں وہ امیر بندے کی بات جس نے کہا تھا کہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کہو بس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے یہ پیغام دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے یہ کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میرا شکر ادا کرنا بند کر۔ جس نے کہا مجھے نعمتیں نہیں چاہیے، اللہ نے فرمایا اسے کہو میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ اور دوسرا وہ بندہ، وہ غریب جس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، وہ ریت ہے اس کے جسم پر، تو اس نے یہ جب کہا تو اس کا پیغام جب ڈیلیور کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے جا کے یہ کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، امیر بندے سے ملاقات ہوئی، جی میرا پیغام ڈیلیور کیا؟ فرمایا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، نعمتیں چھن جائیں گی تیری، ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا میرے جیسا بے شرم بندہ کوئی ہوگا کہ اللہ مجھے نعمتیں دے اور میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تجھے نعمتیں نہ دے۔ اور وہ دوسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ مجھے کچھ دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اب جب اس کی باری آئی اس نے کہا میرا پیغام دیتا سی؟ فرمایا ہاں دیا تھا، کیا بنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اس نے کہا شکر کٹا تے سوا کرا، کس بات ہے شکر کرا؟ میرے جسم پہ تو
پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اسی وقت ہوا چلی اور ریت بھی اللہ تعالیٰ نے اڑا کے رکھ دی۔ بزرگ فرماتے ہیں نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہیں، نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہے، ان کو قید میں رکھا جائے تو یہ رہتی ہیں، نہیں تو چلی جاتی ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں ان کی قید وہ شکر ہے۔ نعمتوں کی قید کیا ہے؟ شکر ہے، یہ قید میں رہیں گی، نہیں تو وحشی جانور جیسے بھاگ جاتا ہے نا ویسے بھاگ جائیں گے، اور جو ایک نعمت ایک بار چلی جائے بزرگان دین فرماتے ہیں واپس نہیں آتی۔ ایک بار جو نعمت چھن جائے نا بندہ ناشکری، بعض اوقات اللہ نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دیتا ہے اس کے مال میں غرباء کا حق رکھ دیتا ہے، اب جب غرباء اس کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ ان سے پیار نہیں کرتا، وہ ان سے دل کو تنگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ مصیبت دے کے آزمائش کرتا ہے کہ مصیبت جب بندے کو آتی ہے تو بڑا مشکل ہے مصیبت میں اپنے آپ کو سنبھالنا اور مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، تو مصیبت دے کے اللہ بعض اوقات آزماتا ہے اور کبھی نعمت دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نے پڑھا، آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھاگ کے آیا اور اس نے کہا حضرت آپ تاجر تھے، صرف پیر نہیں تھے، صرف نذرانے بٹورنے والے نہیں تھے، آج جناب پیری فقیری کو لوگوں نے دھندا بنا لیا اور پیران عظام کو بدنام کر دیا اس شعبے کو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور وہ جو مال تجارت کا سامان آ رہا تھا سمندر میں وہ ڈوب گیا۔ آپ نے نیچے نگاہ کی، فرمایا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ بندہ آیا، اس نے کہا حضرت وہ خبر جھوٹی تھی، ہمارا سامان تجارت بالکل بچ گیا ہے، وہ ٹھیک بندرگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ آپ نے پھر نگاہ کی، تھوڑی دیر چپ ہوئے، فرمایا الحمدللہ۔ اب مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سوال کر دیا کہ حضرت کچھ سمجھ نہیں آئی، نقصان پہ بھی الحمدللہ، فائدے پہ بھی الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا جب اس نے آگے خبر دی نا کہ جہاز ڈوب گیا ہے، میں نے دل کی طرف توجہ کی تو دل کر رہا تھا اللہ 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 اللہ، اسے کوئی فکر نہیں تھی، میں نے کہا الحمدللہ، یعنی دل پریشان نہیں ہوا، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ اب جب دوبارہ وہ بندہ آیا، اس نے کہا حضرت وہ خبر جو ہے وہ جھوٹی تھی، سامان بچ گیا، میں نے دل کی طرف دیکھا، دل پھر خوش نہیں، دل پھر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، میں اس بار پر الحمدللہ کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کی سیرت کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہر حال میں انہوں نے بتایا ہے اللہ سے راضی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم انسان اپنی کریشن کی طرف دیکھے، اپنی باڈی سٹرکچر کی طرف دیکھے، تو پھر دیکھیں آپ زبان جیسی نعمت کوئی نہیں، کانوں جیسی نعمت کوئی نہیں۔ یہ کان کے اندر جو پردے ہیں یہ ایسے والیوم ہیں، میرے حافظ صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے چکر آ جاتا تھا، ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ اندر والیوم ہے، کانوں کے اندر والیوم ہے چھوٹے چھوٹے، وہ جب زیادہ آواز کے ساتھ وہ ہلتے ہیں نا تو برین جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، چکر آ جاتا ہے۔ تو کتنی سٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی، آپ تھوڑا سا ہیوی ہارن سنیں نا تو آپ کے دماغ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ وہ والیوم ہلنے لگ جاتا ہے۔ کان جیسی نعمت کوئی نہیں، زبان جیسی نعمت کوئی نہیں، آنکھوں جیسی نعمت کوئی نہیں۔ یہ ہاتھ ہے، یہ ہتھیلی ہے، اگر اللہ اس کو لکڑ کا بنا دیتا، لکڑی کا بنا دیتا، یہ دیکھیں یہ بند ہو رہا ہے، یہ فنگر بنائی ہیں اور یہ پکڑنے کے لیے، اور باریک چیزیں بنائی ہیں یہ نوخن پکڑنے کے لیے، یہ نوخن بنا دیے باریک چیزوں کو پک کرنے کے لیے، اور یہ جو نوخن ہے امام غزالی فرماتے ہیں یہ گوشت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انگلیوں کے اوپر یہ ناخن نہ ہوتا تو انگلیوں کا جو گوشت ہے یہ ہمیشہ گلتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ نوخن بنا دیے۔
اور امام غزالی فرماتے ہیں میری تحقیق یہ ہے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جب اس کا نوالا اندر جاتا ہے تو معدے تک خوراک پہنچانا یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. اب وہاں سے اس خوراک کو پیسنا یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. پھر اس سے فضلے کو نکالنا یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. وہاں سے خون بنانا یہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے. یعنی بتایا 7 فرشتے ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی غذا کو مکس کرنے اور خون بنانے کے لیے لگائے ہوئے ہیں. کبھی شکر کیا ہے؟ استاد محترم مفتی محمد بلال صاحب ابھی مدینہ پاک میں ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آسم جب ہم جاتے ہیں نا سیدھا جا رہے ہیں، یہ جو کمانڈ ہے نا یہ جو ہمیں سیدھا رکھتے ہیں یہ بھی فرشتے رکھتے ہیں. جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو فرشتہ کمانڈ ہی نہیں دیتا، سیدھا بندہ جا کے لگ جاتا ہے جی پتہ نہیں چلے نا. تو یار کتنا انسان واقعہ فرمایا نا کہ تو نہ شکر ہے. فرشتے تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں، فرشتے تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کر کے راضی ہیں. تھوڑا سا سر میں پیڑ ہوئی نہیں جی چھڈو نماز. ایسے لوگ دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، نماز کی فکر ہی کوئی نہیں. یہ ہے نہ شکری جس کی وجہ سے فرمایا میرے بندے بہت تھوڑے شکر کرنے والے ہیں. سب سے بڑا شکر میں بتاؤں کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا ہے. یہ سب سے بڑا شکر ہے، اللہ کو سجدہ کرنا، جس سے ہم دور ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا مفاد کدھر، ہم ادھر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے. اور میں سن رہا تھا کہ گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے کیوں افضل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر میں بھی اللہ کی نماز ہے، مسجد میں بھی اللہ کی نماز ہے. فرق کیا ہے اس میں؟ کیوں اس میں 27 درجے نماز کے ثواب ہے، گھر میں ایک نماز پڑھی ایک ثواب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے سارے بیوی بچوں کو چھوڑ کے صرف رب کے لیے نکلتا ہے، اس لیے اللہ 27 درجے نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ قدم ہی بڑے پسند ہے جو مسجد کی طرف جاتے ہیں. ہر قدم پہ جو بندہ دعا مانگے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو ہماری کتنی نالائکی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. تو پھر پیسہ بندہ کرتا رہے، جتنا مرضی کما لو جی، جتنا مرضی کما لو، دل کو سکون کوئی نہیں. جن کو دل کو سکون ہے نا وہ بندہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی. وہ حدیث پاک یاد رکھنی ہے. یہ حدیث پاک آپ سب نے یاد رکھنی ہے، سب نے لوگوں کو بتانی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قلبی سکون اور جسمانی صحت کے ساتھ صبح کی اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا میسر ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دنیا کی عطا فرما دی. دل آتا ہے کہ نہیں سکون میں؟ سکون آتا ہے کہ نہیں جناب؟ ہمارے پاس ہمارے تو بینک بھرے پڑے ہیں، اتنا بیلنس ہے. اللہ نے اچھی سی موٹر سائیکل دی ہوئی ہے، اچھی بائک دی ہوئی ہے، لوگوں کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، لوگوں کے 4 گھر ہیں، پھر کہتے ہیں یہ حساب نہیں لگ رہا جی، کاروبار بالکل مندہ ہو گیا. یہ نہ شکری. جی جی بالکل. تو دوستان محترم شکر کرنے والے بنے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یار کتنا پیارا وعدہ ہے. اور پھر کبھی پریشان نہ ہوا کریں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک وعدہ سن لیں اور یہاں پر قسم اٹھائی ہے، یہاں پر قسم اٹھائی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. جو بندہ یہ وظیفہ بھی یاد رکھیں سارے لوگ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ سخاوت کرتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا. یہ وہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے. کیوں نہیں؟
دن رات جناب ہمارے بچے 12 1 1 2 2 بجے تک باہر بیٹھے ہیں، کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور صبح نماز جا رہی ہے، نماز چلی گئی سمجھو بربادی ہو گئی، بربادی ہو گئی اس بندے کے لیے جس کی نماز چلی گئی۔ رات کو جتنا مرضی کما لو، اگر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان وہ ناشکرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دے اور اس کی ملکیت کر دے، وہ یہ کہے گا کاش اس طرح کا ایک اور پہاڑ مل جائے۔ ہے کہ نہیں جی ایسا؟ ہے نا جی ایسا؟ بالکل ہے ایسا۔ وہ بندہ جس کا کاروبار ہے، جس نے آرڈر کے بعد اس کو 1 کروڑ روپیہ منافع ہوا، وہ اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم 2 کروڑ ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو وہ یہ دعا کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے، اس کی یہ وش ہوتی ہے کاش ایک اور پہاڑ میرا سونے کا میری ملکیت ہو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پیٹ، انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے وہ قبر کی مٹی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، بزرگان دین نے اس چیز کو قابو اس لیے کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ ہر حال میں انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ ہمارے قبلہ فقیہ الاسر، یار دور نہیں جانا آپ نے، کہیں اور نہیں، کہیں پچھلے 100 سال پہلے نہیں، حضور فقیہ الاسر مفتی محمد امین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جا کر پوچھیں آپ نے ساری زندگی اپنا کیا بنایا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے نام پہ گاڑی تھی، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے نام پر جناب والا اتنا بینک بیلنس تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے نام پہ کوئی گھر تھا۔ وہ بھی جہاں پر آپ کا وہ مزار ہے وہ بھی میاں خالد صاحب نے وہ لے کے ان کے نام پہ کروا دیا تھا تاکہ انہوں نے دفن ہونا کوئی یہ نہ کہے کسی اور کی زمین میں دفن ہونا۔ لوگ آ کے نذرانے دیتے، لو جی لاکھ روپیہ، لو جی 5 لاکھ، لو جی ادھر 5 لاکھ آتا ہے، ادھر فون آ جاتا ہے بلال صاحب آ جاؤ جی رسید لے کے آؤ، آپ 5 لاکھ دی رسید، آپ 5 لاکھ پڑھو تے جا کے امت مصطفیٰ چ میری کتاباں بانٹ دو، فری آف کاسٹ بانٹ دو۔ یہ ہمارا ادارہ، ان کی نظر عنایت ہے اس پر، کوئی اور بندہ تعاون نہیں کر رہا، یہ بھی یاد رکھیں، کوئی یہ سمجھے کہ یہاں پر بڑا تعاون ہو رہا ہے، یہ خاص ان کی نظر کرم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے اس ادارے پہ۔ یہ کتابیں جناب آج تو اپنی جیب سے ہم 50 روپیہ نہیں خرچتے کوئی ایک رسالہ لینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی اب پڑھنے کا زمانہ چلا گیا۔ جس زمانے میں جناب آپ کو ایک کتاب فری نہیں ملتی تو ہمارا ادارہ تبلیغ الاسلام فری آف کاسٹ حضرت کی کتابیں بانٹ رہا ہے، یہ شکر ہے، اس لیے یہ سارا امپائر قائم ہے۔ اگر بندہ سمجھے تو صحیح، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا، اگر بندہ، معذرت کے ساتھ آخری بات، اگر بندہ صرف اتنی بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ جتنا پاپی ہے پتہ ہے، میں کتنا پاپی ہوں مجھے پتہ ہے، ہر بندے کو اپنا اندر کا پتہ ہے۔ اگر اللہ صرف واضح کر دے نا ایک بندے کو، جینا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کشمکش چل رہی ہے، کوئی کسی کے عیب اچھال رہا ہے، کوئی کسی کے عیب چھپا رہا ہے، یہ رب ہے جس نے سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا۔ اس نعمت کا بندہ دین نہیں دے سکتا یار، باقی تو چھوڑے نا، سائیڈ پہ کر دیں کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالا ہوا۔ تو ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرے، نہ شکری نہ کیا کرے۔ خدا کی قسم ہے دل کو سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا کہ جو بھی کچھ بھی نہ ہوئے رب تے نال ہے نا، رب دا رسول تے نال ہے نا۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین